بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا کی طاقت۔ دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے جان کر حیران ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے گنہگار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم کچھ اللہ سے مانگ سکیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہماری دعاؤں کا معاملہ جس ہستی کے ساتھ ہے وہ ہم میں سب سے بڑا ہے، اس کی بخشش ہماری تصور سے بھی باہر ہے اور اس کی سخاوت غیر محدود ہے۔ آپ جتنی دفعہ اللہ سے خیر اور توبہ طلب کریں گے تو اللہ اتنی دفعہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ جتنا اللہ سے مانگیں گے اللہ اتنی ہی زیادہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو آپ کبھی بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، پھر بھی آپ اپنی نظر میں کتنے بڑے گنہگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ گناہوں کی احساس ہو جانا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کے بعد بھی خیال نہیں کرتے کہ ان سے بڑا نیک انسان کوئی نہیں ہے، اور پھر اپنے ایسے خیال کی بنا پر وہ غرور کرنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اپنی خطا کو دیکھ سکتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ اب آپ کو بخشنے والا ہے۔ بس دیر آپ کی توبہ کی ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی اللہ سے دور نہیں کر سکتا، آپ خود اللہ سے دور چلے جاتے ہیں، آپ اسے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ سے تعلق ختم نہیں کریں۔ ہماری توبہ ہمیشہ ہمارے گناہوں پر بھاری ہوگی، اور جب گناہوں کو اور توبہ کو انصاف کے ترازو میں تولا جائے گا، توبہ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ تو اب سے آپ نے اللہ سے یہ سوچ کر مایوس نہیں ہونا کہ آپ کے گناہ بہت ہے، کیونکہ ایک توبہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے۔ بس ایک توبہ آپ کے اور اللہ کے رشتے کو پھر سے نیا کر سکتی ہے۔ زندگی میں اکثر ایسے لمحات آ ہی جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے، تب ہر چیز ہمیں ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں ہماری دعاؤں سمیت رد کر دیا ہے، جیسے ہمیں دھتکار دیا گیا ہے، لیکن چیز اکثر وہ نہیں ہوتی جو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے میں کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا، نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا۔ اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ راہ بنانے والے لازم موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔ انہیں یقین تھا کہ انہیں محافظ ان کی حفاظت کرے گا، اور بس اسی یقین پر ان کے حفاظت کا انتظام کر دیا گیا۔ تو آپ نے بھی اللہ پر موسیٰ علیہ السلام کے جیسا توکل رکھنا ہے۔ اپنے منصوبوں کے فیل ہو جانے پر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے اللہ کے پاس آپ کے لیے پہلے سے ہی منصوبہ موجود ہے، اور اللہ کا منصوبہ سب سے بہترین ہے۔ سامنے کھائی ہو یا پھر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک سے زیادہ دعائیں مانگا کرو، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سبھی کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ایسی ہی ویڈیو چینل پر دوبارہ ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ہی ملیں گے اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔